معنی واضح ہے، عمل کے لیے وہ کافی، تو اس کے پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے اس صورت کے اندر اللہ نے وہی بنیادی 4 مضامین کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت و صداقت، اور بعث بعد الموت، وقوع قیامت جس سے وہ لوگ منکر تھے۔ اور آج کا مسلمان عملاً انکاری ہے، عملاً ظاہر ہے انکار ہے، خواہ زبان سے ہو خواہ عمل سے ہو۔ ٹھیک ہے، زبان کا انکار کفر ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ اور عملاً انکار یہ اس درجے کا جرم نہیں، لیکن پھر بھی ابتدائی نجات کے لیے شرط ہے کہ انکار نہ عملاً ہو نہ زباناً ہو۔ سورت کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں، نبوت کے ابتدائی دور میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ ساری رات کھڑے ہوتے تھے، اور کبھی ایک پاؤں پہ کبھی دوسرے پاؤں پہ، ساری رات کھڑا ہونا۔ پھر سردی کی راتوں میں، سال جتنی رات ہوتی ہے وہ محاورہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ سال جتنی رات ہے، اب اتنی بڑی راتوں میں ساری رات کھڑا ہونا، قیام کرنا، تو ظاہر سے پاؤں کا متورم ہونا، سوج جانا، یہ ایک بڑی ہی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج بھی جاتے تھے اور سردیوں میں پھٹ بھی جاتے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب اس قدر مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور سورہ مزمل میں اللہ نے حکم دیا کہ جتنی آسانی سے قرأت کر سکتے ہو اتنا ہی قرآن پڑھ لیا کرو، نماز میں اتنا ہی قرآن پڑھ لیا کرو، اور اتنی دیر تک نماز پڑھ لیا کرو، باقی آرام کر لیا کرو۔ ایسا ہی ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ لوگ مانتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوتے تھے، بڑے متفکر ہوتے تھے، اور پھر آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دی کہ آپ کا جو کام ہے وہ کرے، وہ ہے پہنچانا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، تو اس کے غم میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں آپ۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کافر طرح طرح کے طعنے دیتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، تو آپ اس کی وجہ سے مشقت میں اور تکلیف میں پڑ جاتے تھے، غم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تسلی دی کہ ان لوگوں کے اعتراضات کی طرف توجہ نہ دیں، کہ جو مرضی ہے کریں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، آپ میرا پیغام پہنچائیں، اور بس اس سے آگے اور باتوں کی طرف مت سوچیں، اور تکلیف اور مشقتوں میں مت پڑیں۔ ہم نے قرآن آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ بات کہتے ہیں کافروں نے جب آپ کی لمبی عبادت کو دیکھا تو انہوں نے کہا قرآن اس لیے اس پہ اوپر اترا ہے کہ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ جو ہے کیا مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن تو آسانیاں لایا ہے، ساتھ آسانیاں، بہت ساری آسانیاں، عزتیں، راحتیں، مقام لایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا مقصد بتایا ہے۔ ہم نے کس لیے نازل کیا قرآن مجید کو؟ کہ جو آدمی محاسبہ اعمال سے ڈرتا ہو، محاسبہ اعمال سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، اس کے لیے یہ نصیحت ہو۔ اس کے لیے کیا ہو؟ نصیحت۔ نصیحت یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس نصیحت سے فائدہ ان لوگوں کو ہوگا کہ جن میں خوف خدا ہوگا، اور جن کے دل میں محاسبہ اعمال کی کیا ہوگی؟ فکر ہوگی، اندیشہ اور خوف ہوگا، ڈر ہوگا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا مقام بھی بتایا، اور قرآن کے مقام سے اللہ کے حبیب کا مقام بھی بتایا کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذات کی طرف سے، قادر ذات،
بڑے لا متناہی علم والی ذات، اس کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہوا، جس نے زمینوں کو، آسمانوں کو، کس کو؟ بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، بلند آسمانوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 طبقے۔ میں نے پہلے تفسیر میں یہ پڑھا تھا کہ وہاں 100 درجوں کی بات ہے، 100 درجے جنت کے، 100 درجے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کی مسافت 500 سال ہے۔ لیکن جنت کے طبقات کے بارے میں 8 طبقے ہیں، اور جن میں اعلیٰ طبقہ جنت الفردوس ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک جو مسافت ہے وہ 50,000 سال کا، 50,000 سال۔ اور پھر جنت الفردوس اعلیٰ طبقہ ہے سب سے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اس کے لیے چھت ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ فرمایا معمولی کتاب نہیں، اس ذات کی طرف سے یہ آئی ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر جنت 7ویں آسمان سے اوپر ہے، 7ویں۔ اب دیکھیں نا، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کتنی مسافت، بعض روایت میں 500 سال کی مسافت، تو پھر اس طرح 7 آسمانوں میں کتنی مسافت ہوئی؟ اور جنت جو ہے نا، اس کی ابتدا 7ویں آسمان سے اوپر ہے، اور پھر اس طرح 50,000 ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک، پھر جنت الفردوس، وہ کس قدر بلند مقام ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آسمان بھی 7 اور زمین بھی 7، جیسے وہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور صحیح کئی حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین بھی ناحق قبضہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کے 7 زمینوں کا اس کی گردن میں رکھ، اس کی گردن میں۔ اور یہ تو قیامت کے دن ہے، قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اب اس کو کھودو، چنانچہ وہ کھودتا جائے گا یہاں تک کہ وہ گیلی زمین، جس کو سرا کہا جاتا ہے، سرا، اس گیلی زمین کے نیچے تک پہنچ جائے۔ ذرا اس سے کس قدر تکلیف ہوگی، اس کو کس قدر مشقت ہوگی، اور پھر جب وہاں تک پہنچ جائے گا پھر 7 زمینوں کا ٹوک بنا کے گردن پہ لٹکا دیا جائے۔ آج تو زمینوں کے لوگ قتل تک کر دیتے ہیں۔ یہاں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ثابت ہوئی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اور اس کے درمیان، یہاں تک کہ گیلی زمین کے نیچے سرا، گیلی زمین کے نیچے جو کچھ ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا اور اللہ کے تسلط میں، اور ظاہر پھر اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی بات کی کہ اللہ کا علم وہ اس قدر لامتناہی ہے اور اس قدر اللہ علیم کل ہے کہ جو آدمی اونچی بات کہتا ہے وہ تو سنتا ہی سنتا ہے، جو لوگ آہستہ چھپکے سے بات کہتے ہیں اس کو بھی اللہ سنتا ہے، بلکہ اس سے بھی پوشیدہ بات کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وہ تو دلوں کے راز جانتا ہے۔ یہ تو اس کے جو عالم کل ہونے کی کیا ہے دلیل ہے، تو اس کا علم بھی کمال کا، اس کی قدرت بھی کمال کی۔ مقصد اس ساری کی ساری آیات سے، پورے قرآن سے، بلکہ سارے ادیان سے، ساری کتابوں سے، ساری شریعتوں سے، سارے انبیاء سے کیا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرا کوئی عمل مخفی نہیں، اور دوسرا اللہ جو میرے ساتھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، تیسرا
میں دنیا میں اپنی مرضی کا مالک نہیں، میں اللہ کی مرضی کا پابند ہوں، اللہ کی مرضی کا قانون کا پابند ہوں۔ یہ بات ہے۔ دیکھیں ترجمہ، کہا واللہ والو بمرادی بذالک، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ما انزلنا، نہیں اتارا ہم نے، علیک القرآن، تیرے اوپر قرآن کو، لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ، مگر یہ تو تذکرہ ہے، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشی، اور شخص کے لیے جو ڈرتا۔ تنزیلا، اتارا ہوا ہے یہ، ممن، اس کی طرف سے کہ جس نے خلق الارض، پیدا کی زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو، بلند علا بلند، الرحمن، و انتہائی مہربان ہے وہ اپنے بندوں پر، خاص کر علی العرش استوى، عرش پہ قائم ہے۔ اتنا معنی اس کا معلوم ہے، یہ متشابہات میں سے کہ وہ عرش پہ قائم ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی زمین کے نیچے ہے، گیلی زمین کے نیچے، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ ظاہر کرے کسی بات کو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بس بے شک وہ جانتا ہے چھپی بات کو، وَأَخْفَى، اور اس سے بھی پوشیدہ بات، اللہ تبارک و تعالی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے نام ہے اچھے، نام ہے اچھے۔